اچھا جی، ہم قلب و آگہی کو لیکر چل رہے ہیں اور اس میں میں ڈیجیٹلائز کروا رہا ہوں، ریکارڈ کروا رہا ہوں مختلف چیزیں۔ آج جو نظم ہے جو کہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ ہے اداسی کا سفر۔ لیکن آپ میں سے کسی نے، غالباً آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس پہ بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے، تو جی جی وہ بتائیے کیا سوال تھا آپ کا، پھر پڑھتے ہیں اس کو۔ میں نے آپ کی یہ نظم پڑھی ہے، اداسی کا سفر۔ ہوں تو مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ جیسے کہ یہ آپ نے کسی پر لکھی ہے ہوں یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ اچھا، دیکھیں میں رینڈملی شاعری نہیں کرتا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ میں نے جو بھی لکھا ہے وہ ایک طرح سے اپنی زندگی کا سفر تحریر کیا ہے۔ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ سورج یوسف کا میری زندگی میں ایک بڑا خاص کردار رہا ہے۔ مجھے ذاتی حیثیت میں سورج یوسف یوں لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی نے اس کہانی کو ایک طرح سے کسی حد تک، مطلب ظاہر ہے وہ تو بہت بڑی کہانی ہے، وہ تو ایک رسول کی داستان ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں بھی وہ تواتر کے ساتھ وہ چیزیں اس طریقے سے ہوئی ہیں۔ جو میری پہلی کتاب ہے وہ میرے سفر کے شروع کی چیزوں کو ہی بیان کرتی ہے، کیونکہ میں لے کر چلا ہوں۔ تو سورج یوسف کا آغاز کہاں سے ہے؟ سورج یوسف کا آغاز ہے اپنے خون کے کچھ رشتوں سے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی سازش کی وجہ سے، یا جو بھی اس کو نام دیں، اس سے کچھ دوری ہوئی۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام پھر ایک اجنبی دیس میں گئے، اور اس کے بعد وہاں پر ان کی زندگی گزری، پھر آگے جو بھی معاملات ہوئے سو ہوئے، وہ کسی اور وقت ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن آغاز بہرحال یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے اٹھے اور ان کے کچھ قریبی رشتے ان سے دور ہو گئے، اور اس کے بعد ایک لمبا سفر ہے۔ اینی ویز، اگر میں آپ کو اپنی زندگی کے اوپر لاؤں تو اس نظم کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے کچھ خون کے رشتے جب مجھ سے دور ہوئے تو میں ایک بالکل تنہا آدمی تھا، اور اس وقت ایک بڑا لمبا سفر تھا جو مجھے آگے درپیش تھا۔ تو وہ اس سفر میں میرے ساتھ کیا ہوا، اور کیونکہ میں ایک نظریاتی آدمی بھی ہوں تو اس سفر میں آپ آگے چل کے کیا ہوا کہ ایک طرف میری ذات کا دکھ تھا، جو ایک انسان کو ذاتی حیثیت میں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک سفر پہ نکلا ہوں تو کس دکھ سے، کس کرب سے گزر رہا ہوں، کن سٹیجز سے گزر رہا ہوں۔ اور ساتھ میں آپ جب اکیلے گزر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں یا زندگی کو مقصد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ میں ایک نظریاتی آدمی کو پھر کچھ راستے بھی نظر آنے شروع ہوتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ میں زندگی میں کہیں پہنچا ہوں۔ اس نظم کا آغاز وہاں سے ہے جہاں پر میں اٹھا ہوں اور تنہا ہوا ہوں۔ اس کے بعد اس نظم میں میں نے وہ منزلیں، وہ راستے بیان کیے ہیں جن سے میں گزرا ہوں، اور آخر اس چیز پر ہو رہا ہے کہ اب میری دوبارہ انہی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن اب مجھے ان کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ میں تو غم کی مطلب غم کی سٹیجز سے گزر گزر کر کندن ہو گیا ہوں۔ لیکن مجھے ان کا احساس ضرور ہے کہ اگرچہ اب میں تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت ہے، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو، تمہیں کوئی غم ہو، تو میں بہت سے غموں سے گزرا ہوں اور ان غموں کو سمجھتا ہوں، تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک پورا اس میں نے سفر بیان کیا، لیکن باہر اب میں آپ کو نظم سناتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اداسی کا سفر۔ تمہیں معلوم ہے ہم نے یہ اتنی عمر کن رستوں پہ کاٹی ہے، تمہیں کچھ علم ہے یہ دل تمہارے گھر سے جو تنہائی کا طوفان لے کر اٹھ گیا تھا، تو کہاں، کن راستوں پر چل پڑا تھا، اور کن جذبات، کن سوچوں سے گزرا تھا۔ تمہیں تو یاد نہ ہوگا، تمہیں تو یاد نہ ہوگا کہ اب ایک عمر بھی تو ہو گئی ہے یاد رکھنے کے لیے آخر تمہارے پاس تھا ہی کیا، مگر یہ دل کہ جو اس دن تمہارے گھر، تمہارے در سے اٹھا تھا، تو کن رستوں پہ باقی عمر کاٹی تھی۔ دہائیاں بیتنے کو ہیں، دہائیاں بیتنے کو ہیں، سفر سے واپسی تو خیر کیا ہوتی، یہاں تو اور رستے کھل گئے ہیں وادی غم کے، وہ رستے جن پہ جا کر واپسی ممکن نہیں رہتی، اور اب تو زندگی کے سال دے دے کر اداسی کے سفر کے سارے سنگے میل ازبر ہے، ہر ایک رستے کا محرم ہوں، ہر ایک منزل سے واقف ہوں۔ اکیلے ٹوٹنے کی منزلیں جن پر شکستہ دل کسی کرچی کی صورت ریزہ ریزہ ہو بکھرتے ہیں، اکیلے ٹوٹنے کی منزلیں جن پر شکستہ دل کسی کرچی کی صورت ریزہ ریزہ ہو بکھرتے ہیں، اندھیرے غم کی وہ منزل
جہاں پر رات کے پردے سے دن وارد نہیں ہوتا، روایات دل وارفتگان عشق کی منزل، جہاں پر باصفا اور بے صفا رستے جدا کرتے ہوئے مہمیز دیتے ہیں، شکستہ سوچ کی منزل، شکستہ سوچ کی منزل جہاں امید نو کی کونپلیں ناپید ہوتی ہیں، فریب آرزو اور آخری امید کی منزل، فریب آرزو اور آخری امید کی منزل جہاں ایک موڑ ہے جس سے گزر جائیں تو آگے درد کا ساحل غم ہستی کے سب اسرار لے کے اس سمندر سے گلے ملتا ہے جو اندھا بھی ہے اور بے کراں بھی ہے، سمندر جو ہمارے غم، تیرے میرے زمانے بھر کے غم آغوش میں لے کر ہمیں بے سمت رستوں سے بچا کر یوں ڈبوتا ہے کہ ہم غم سے، کسی کی آنکھ سے نکلے ہوئے نم سے، کسی کے پیار سے بولے ہوئے ایک لفظ کے دم سے بالآخر ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے غم کی کڑواہٹ سمندر ہی میں گھلتی ہے، سمندر کے نمک میں مل کے مٹتی ہے۔ سنو سنو، میں آج بس اتنا ہی کہنے کو تمہارے پاس آیا ہوں، تمہیں بھی کوئی غم میرے سوا کچھ اور، کوئی غم اداسی کے سفر پر لے کے جائے تو بتا دینا، اداسی کے سفر کے سارے رستے مجھ کو ازبر ہیں۔